بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر موجود علماء کرام، اس بابرکت اجتماع میں شریک میرے بہت ہی قابل قدر اس علاقے کے غیور مسلمان بھائیوں، عزیز طلباء، آج میں انتہائی شکر گزار ہوں حضرت قاری عابد الرحمن صاحب کا کہ انہوں نے آپ سے ملاقات کا شرف بخشا. حالات کی اور موجودہ صورتحال کی وجہ سے میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں، لیکن ہمارے برخوردار اشرف خان نے مسلسل پیچھا کرتے ہوئے اور پھر مجھے کہا کہ آپ نے 2 مہینے پہلے ٹائم دیا تھا. پھر میرے پاس کچھ نہیں بچ رہا تھا، ورنہ آج کل جو حالات ہیں اور مسائل ہیں، معاملات ہیں، جن کی وجہ سے آج مجھے آنا بہت ہی ناممکن تھا. بہرحال یہ آپ حضرات کی محبت ہے. اس ادارے میں جتنے طلباء کرام علوم قرآن اور علوم نبوت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جتنے بچے قرآن کریم کی تکمیل کر کے حافظ قرآن بن رہے ہیں، یا جن بچوں نے قرآن کریم ناظرہ پڑھا ہے، یہ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. ان کے والدین، ان کے خاندان کے ہر فرد اس بات پر مبارکباد کا مستحق ہے کہ یہی بچے، یہی حفاظ، ان کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، اور جو ان سے محبت رکھتے ہیں. اب یہ خطاب صرف اس محلے کے، اس مدرسے کے بچوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. جس طرح آپ کے اس محلے میں جتنے ان بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، اور یہ بچے اللہ کرے کہ یہ قرآن کریم کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آخر تک لے جائیں، تو یہ اتنے بڑے بابرکت ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی حافظ قرآن وہ جب قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اور بڑی عمر پا کر اور پھر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو کل قیامت میں وہ اپنے ساتھ اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کو جنت میں لے کے جاتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر اس حافظ کا جو اکرام ہوگا،
اس کو جو نوازا جائے گا وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑے انعامات سے اسے نوازا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ قرآن کریم جس طرح دنیا میں جس ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اس ترتیل کے ساتھ یہاں پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، جو آخری آیات جہاں اختتام کرو گے وہ تمہارا آخری مقام ہوگا۔ پھر والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی الگ جتنی بھی اس حوالے سے تعریف کی جائے، اس کا کے حوالے سے بیان کیے جائے، وہ بیان کرنے والا تو تھک جائے گا، لیکن وہ انعامات ختم نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے جس میں عرض کر رہا تھا کہ جب ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، یعنی قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے۔ اب یہ ہر ملک، ہمارے ملک میں ایک عام سی وہ ہے بات ہے اور کہاوت ہے کہ جو صدر مملکت ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے یا آرمی چیف ہوتا ہے یا چیف جسٹس ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے صدر ہو تو ان کے اہلیہ کو خاتون اول کہا جاتا ہے، وزیر اعظم ہو ان کے اہلیہ کو خاتون اول کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ان کا مقابلہ ہے کہ کون اس لقب کو کون زیادہ اپنے حق میں استعمال کر لیتا ہے دونوں میں سے، لیکن کہا جاتا ہے۔ اور ان چار افراد کے بارے میں کہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے لوگ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ننھا منھا بچہ جو ہے یہ ان پوری دنیا کے ان تمام لوگوں سے بہتر ہے کہ جو قرآن کریم سے ہٹ کر قرآن کریم پڑھانے والوں میں سے شامل نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور پھر یہ مدارس دینیہ، یہ وہ ادارے ہیں کہ جو جن ممالک میں مدارس نہیں، مدارس کا کردار نہیں، وہاں لوگ حیوانیت کی زندگی بسر کرتے رہے ہوتے ہیں اور انہیں انسانیت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں وہ مدارس کا جال